علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کے خرچ کیے ہوئے کی مثال اس بالی کی ہے، اس دانے کی ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ ہر خرچ کرنے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جس بندے نے خرچ کرنے کے بعد ان شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھا، یہ اضافہ اس بندے کے لیے ہے۔ جس بندے نے ان کو خرچ کرنے کے بعد اس کی شرائط کا خیال نہ رکھا، اضافہ تو دور کی بات، اس کا خرچ کیا ہوا بھی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اجر تو کیا، اسے وزر ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کے بعد نیکی پر پیرا بھی دینا چاہیے۔ خالی نیکی کرنا ہی نیکی نہیں، بلکہ نیکی کو بچانا بھی نیکی ہے، اور یہ اس سے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت کل گزر چکی۔ جہاد، مساجد، مدارس اور غرباء، فقراء، مساکین، خیر کے ہر رستہ، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ، والدین پہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ میں شامل ہے انشاءاللہ، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس پر پھر احسان نہیں جتانا۔ احسان جتانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، تیرے باپ کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی، تمہارے ساتھ میں نے یہ نیکی کی۔ احسان جتانا کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے انداز، اس کے طور طریقے، جس کو ہم اپنی زبان میں لینگویج باڈی کہتے ہیں، کہ جسم کے انداز اور طور طریقے سے اگلے کو یہ محسوس کروانا کہ تم میرے متاحت ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تم میرے کانے ہو، کہ تم نے، یعنی کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں میری یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ تو احسان جتانے کے 2 طریقے ہیں، اپنی زبان سے۔ ہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو احسان نہیں جتاتے کسی پر، لیکن کسی کو صرف اس کی ناقدری پر، اس کی ناشکری پر آپ اس کو ایک احساس دلاتے ہو، اس میں آپ اللہ سے ڈرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں اس کو احسان نہیں جتا رہا۔ جس طرح کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت خارجی ان کو شہید کرنے پر تلے تھے تو انہوں نے چند چیزوں کا ذکر کیا کہ تم مجھے کس بات پہ قتل کرتے ہو، بتاؤ، کوئی وجہ تو سمجھ آئے نا۔ مسلمان کا خون 3 صورتوں میں بہانا جائز ہے، وہ تینوں صورتوں میں سے میرے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ نہ میں نے زنا کیا کہ تم مجھے رجم کرو، نہ میں نے قتل کیا کہ اس کے بعد تم مجھے قتل کرو، اور نہ میں اسلام سے نکلا۔ کیا ہے میرے اندر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر آخر پہ یہ فرمایا کیا وہ کنواں میں نے خرید کر تم لوگوں کے پانی کے لیے وقف نہیں کیا، آج تم نے اس کنویں کا پانی میرے اوپر بند کر دیا۔ پھر مسجد کی توسیع میں نے اللہ کی رضا کے لیے حصہ نہیں ڈالا، آج تم نے اسی مسجد میں میرے لیے نماز پڑھنا بند کر دی، میری نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ اور کچھ اس طرح کی نیکیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا، صرف اس درد سے کیا کہ یار یہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کی، آج تم مجھے اسی سے محروم کر رہے۔ اس انداز سے اگر کوئی آپ کو اذیت دے، تکلیف دے، بندہ اس کو صرف احساس دلا سکتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، میں تمہیں احسان نہیں جتا رہا، صرف یاد دلا رہا ہوں، کیا اس کا صلہ یہ بنتا ہے میرے ساتھ جو تم کر رہے ہو؟
یوں بات کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بیٹھی مجلسوں میں تذکرے کرنا، چپکے سے کسی کے ساتھ نیکی کی، پھر مجلسوں میں بیٹھ کے اس کو کہنا کہ اس کے بیٹی کی شادی تھی، میں نے پھر تھوڑے سے پیسے بھجوا دیے ادھر، اس کی بیٹی کی شادی تھی یار، وہ میں نے جہیز کے سامان میں تھوڑے سے چیزیں لے دی اس کو، اس طرح بات کرنا، کبھی جو ہے نا وہ اس کو ڈائریکٹ کہہ دینا، اس سے پھر اپنی خدمتیں لینا، یہ سب کی سب صورتیں ہوتی ہیں احسان جتانے کی۔ ولا اذا، اور کسی قسم کی اذیت بھی نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کسی پر احسان کرتے ہو، اس کے بعد احسان جتاتے نہیں ہو، لیکن اس کو اتنا پریشان کرتے ہو اس احسان کے بدلے میں کہ وہ آپ سے تکلیف میں آ جاتا ہے۔ جس طرح یہ ذمہ دار اور وڈیرے کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، غریب فقیر کی جب شادی ہوگی نا تو اس کو گاڑی دے دیں گے، چل شادی پہ جانا تم نے، یہ ہماری گاڑی تمہارے لیے حاضر ہے، کوئی خرچہ مرچہ نہیں تمہارا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اور کوئی چھوٹی موٹی چیز اس کو دے دی وقتی طور پہ، یہ ہمارا ڈیرا حاضر ہے، ادھر کھانا کھلاؤ سب کو۔ اب زندگی میں انسان کے اگر 5 بچے ہیں تو اس نے کتنی دفعہ احسان لیا؟ 5 دفعہ، اور وہ ساری زندگی اس کے بدلے میں ان چودھریوں کی، وڈیروں کی، ذمہ داروں کی وہ غلامی کرتا ہے۔ یہ عزا ہے، یہ تکلیف ہے۔ احسان کیا کسی پر، پھر زندگی بھر اس کو غلام بنا لیا، زندگی بھر اس کو اس طریقے سے چلایا کہ وہ بیچارہ بس آپ کے ترانے گائے گا، آپ کے گن گائے گا تو وہ بچے گا، اگر وہ آپ کے گن نہیں گاتا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ عزا ہے۔ ایسا رشتہ داروں میں بھی چلتا ہے، ایسا دوست احباب میں بھی چلتا ہے، اور ایسا جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے اندر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرطیں ذکر کی ہیں، لا یتبعون منا ولا اذا، نہ احسان جتائے نہ تکلیف پہنچائے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے اور کسی کے لیے اجر نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اجر ہی نہیں، اصل میں نا یہ بات بہت بڑی ہے، ہمیں تو شاید عادت نہیں ہے نا اتنا خرچ کرنے کی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے کے بعد یوں ہو جانا کہ جیسے میں نے اس کو کچھ، میرا اس سے کوئی احسان ہی نہیں ہے اس پر میرا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دبا جانا، پی جانا، اپنے آپ کو بس خاموش کر لینا بڑا مشکل ہے۔ اللہ فرماتا کہ اس نے اگر اپنی نیکی کو یوں چھپایا نا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں کو بھی پتہ نہیں لگنے دیا، احسان اور اذیت تو دور کی بات، ایسا بندہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی میں، مستقبل میں کوئی خوف نہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں اس میں ہر انسان وحشت میں ہوتا ہے، ان میں ایک موت کا وقت ہوتا ہے، دوسرا قبر میں سوالات کا وقت ہوتا ہے، تیسرا قبر سے اٹھائے جانے کا حشر کا وقت ہوگا، چوتھا محشر کے میدان میں حساب و کتاب کا وقت ہوگا، پانچواں پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا۔ یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو خوف میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف، اگر اس نے اس طرح خرچ کیا نا تو کسی قسم کا خوف اس کو نہیں آئے گا، کیونکہ جو دنیا میں رب سے خوف کھا گیا، رب کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ لا اجمع علی عبدی خوفین ولا امنین، میں 2 خوف اور 2 امن اپنے بندوں پر جمع نہیں کرتا۔ جو دنیا میں رب سے خوف کھا گیا، اللہ آخرت میں اس کو خوف نہیں دے گا، آخرت میں امن دے گا۔ اور جو دنیا میں رب کے خوف سے امن میں رہا، اس نے رب کے خوف کی پرواہ نہ کی، یہ نہیں ہو سکتا کہ رب آخرت میں اس کو خوف میں مبتلا نہ کرے۔ خوف نہیں کسی قسم کا، ولا هم یحزنون، نہ حزن اور غم ہوتا ہے جو چیز انسان سے چھوٹ جائے، کسی قسم کی بھلائی خیر جو آپ سے چھوٹ گئی، آپ کو اس پر جو دکھ اور غم ہوتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کو نہ ماضی کا کوئی دکھ رہنے دوں گا، نہ مستقبل کا کوئی غم اور خوف آنے دوں گا۔ کس بندے کو؟ جس نے نیکی کے بعد 2 کام کیے، احسان نہیں جتانا، اور حدیث کے اندر واضح آتا ہے لا يدخل الجنت منان، او کما، لوگوں پر احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔